یہ الہی جنگ ہے، یہ الہی مدد ہے، اور دوبارہ اس کو اس انداز سے اس تناظر میں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ گناہ کی بات ہے. ابھی 2 اپریل تک انتہائی خطرہ ہے اس کا بھی، اور کوئی ایسی جو چیزیں یا معاملات جو ہیں وہ ہیپن نہ ہو جائیں، اس کے بھرپور چانسز ہیں. دیکھیں یہ جنگ گھسے گھسائے بغیر ہونی ہی نہیں ہے ختم. کیوں نہیں گھسیں گی؟ اب آپ یہ دیکھیں، حزب اللہ جب اسرائیل کے اندر گھس رہی ہے تو آپ کو کہا تھا نا کہ فوجیں گھسنے کا سال ہے، تو اس خبر پہ ذرا نظر رکھیں نا کہاں تک اندر جاتی ہے. تو اب تو کوئی قبضہ کیے بغیر بات ختم ہی نہیں ہونی نا، بس میزائل ہی چلائی جائیں گے. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اور آپ کو بتاتے چلے ناظرین، لیٹسٹ ڈیولپمنٹس پہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے. آج 27 مارچ ہے اور جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے اوپر بات کرنی بہت ضروری ہے. اچھا ناظرین، اہم جو کمانڈر سمیت تنسری صاحب ہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہیں. نیوی کے یہ کمانڈر تھے، انہوں نے ٹھیک ٹھاک اسرائیل کا سمندری لحاظ سے نقصان کیا تھا اور یہ اسرائیل میڈیا نے کنفرم کیا. اس کے بعد اب ایران بھی جو اس چیز کو تسلیم کر رہا ہے کہ ان کی شہادت ہو چکی ہے. یعنی یہ تیسرا ہیڈ جو ہے بڑا ایران کا اس ٹائم پہ شہادت اس نے نوش فرما لی ہے. اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا اور بولا ہے، جو اس نے باتیں کی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب کی ہیں. اس نے بولا کہ ایران کے پاس بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے تو بہتر ہے وہ مذاکرات کی طرف آ جائے، نہیں تو پھر بڑے اٹیک کی طرف جائیں گے. اور پھر تنزیہ اس نے ایک اپنی اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی بولا کہ مجھے آفر ہے کہ ایران کا سپریم لیڈر میں بن جاؤں، کہ اس طرح میں بھی مجھے پاک پہنائی جائے اور اس طرح کر کے ان کے اختیارات اور یہ چیزیں مجھے مل جائیں. یہ ٹرمپ نے تنزیہ طور پہ بولا ہے. اور دوسرا نیٹو کو بولا کہ نیٹو نے بالکل ہماری حفاظت نہیں کی اور نیٹو نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. نیٹو کو بھی اس نے دھمکی کرا دی ہے کہ جب ہماری ضرورت پڑے گی نا تب اب تمہیں بھی یاد رکھو گے کہ امریکہ تمہارے پیچھے نہیں ہے، ویسے میں نیٹو کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ بھی ٹرمپ نے بولا. اور دوسرا $6 ٹریلین کا اس نے بولا کہ یورپ نے مجھے $6 ٹریلین مجھے تحفے کے طور پہ دیے، جس میں سعودی عرب کا نام لیا ٹرمپ نے. اس کے علاوہ اس نے دیگر کنٹریز ہیں اس کا نام لیا کہ 3 ممالک نے مجھے $6 ٹریلین گفٹ دیے ہیں. دوسرا کو بتائیں کہ اس ٹائم کی جو لیٹسٹ خبر ہے وہ حزب اللہ نے 600 ٹینک جو ہیں اس ٹائم اسرائیل کے اڑا دیے. اور یہ اسرائیلی میڈیا کنفرم کر رہا ہے کہ ہمارے جو ہیں اس ٹائم پہ اڑا دیے گئے ہیں. اور دوسرا، اب تک 27 سٹیز پر ایران نے بہت بڑا اٹیک کیا ہے. جو ان کے پاور پلانٹس ہیں، لائٹس کی جگہ ہے، وہاں پر بہت بڑے اٹیک ہوئے ہیں. اور ایک فوٹیج ایسی تھی جو اگر میں آپ کو یہاں شیئر نہیں کر سکتا، وہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو ایسے فلموں میں نہیں گاڑی اڑتی ہے، ایسے ایسے اس طرح کر کے گاڑی جو ہے وہ الٹی ہے اسرائیل کے اندر. اور ایک نیا یہ سٹی ہے وہاں پر اٹیک ایران نے کی ہے اور ایران اس میں پیچھے نہیں ہٹ رہا. دوسرا، مذاکرات کی بات بھی کی جا رہی ہے کہ چند گھنٹوں رہ گئے ہیں مذاکرات میں کہ کیا بات نکلے گی. ساکھدار کا بھی ٹویٹ آیا ہے کہ انڈائریکٹلی طور پر مذاکرات کی جو چیزیں ہیں وہ ہم ادھر بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، ادھر بھی کر رہے ہیں. ساتھ جو ایران ہے اس کی طرف سے شکریہ ادا کیا ہے. سب سے پہلے بہت بڑا شکریہ ادا اس نے پاکستان کا کیا ہے، ترکی کا کیا ہے، مصر کا کیا ہے، عمان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے بیچ میں پڑھ کے اس چیز کو ریزالو کروا رہے ہیں. لیکن جب تک ہم پہ اٹیک ہوتا رہے گا تو یہ معاملہ چلتے رہیں گے. دوسرا آپ کو بتائیں کہ ایران کے پاس اس ٹائم وہ پاور آ چکی ہے جو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ F-35 جو ریڈار میں نہیں آتا، بڑے بڑے جو جہاز ہیں جو اس ٹائم ریڈار میں نہیں آتے اسرائیل کے، وہ ایران گرا رہا ہے. تو یہ دنیا اس ٹائم تحقیق میں ہے کہ ایران کی مدد کون کر رہا ہے. تو رشیا کو جب شک کی نگاہ سے دیکھا گیا تو رشیا کہتا ہم مدد نہیں کر رہے ان کی. رشیا نے اسٹیٹمنٹ دیا پیوٹن نے کہ ہم مدد ایران کی نہیں کر رہے، ہاں ویسے ہم ساتھ ہیں لیکن ہم ہیلپ نہیں کر رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ سوچیں کہ آپ لوگوں نے جو کلمہ بھرا تھا، جو آپ لوگوں نے اسلام جس پہ یہ سارا لے کے آئے تھے، آپ اس میں آپ لوگوں کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ لوگ اس دنیا میں جو آ رہے ہیں وہ اللہ کی مان کے چلنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ نے اللہ ہی کے لیے کام کرنا ہے، پھر وہ آپ کا مددگار ہوگا، آپ اس کے مددگار ہوں گے، وہ آپ کا مددگار ہوگا. مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ایران جو ہے وہ جس وار کو جو اس پہ نافذ ہوئی ہے وہ فلسطین کی وار تھی اور اصول کی وار تھی. اور اس پہ الزام یہ ہے کہ وہ سارے گروہ جو اسرائیل کے خلاف اس خطے میں ہیں ان کو ایران مدد کرتا ہے. وہ حزب اللہ ہو، وہ انصار اللہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ سارے گروہ جو اسرائیل کے خلاف کام کرتے ہیں ان کو ایران مدد کرتا تھا. یہی اس کا ایٹمی وہ تھا پروگرام، اور یہی سارا جو ان کے لیے تکلیف کا باعث تھا.
और हैरत है मुसलमानों पे, ये मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के अकीदे को ख़राब करने की एक बहुत बड़ी साजिश है, ताकि कोई मुसलमान अपना कदम ना बढ़ा सके, हिम्मत ना दिखा सके कि अल्लाह यूं मदद करता है। हालांकि अब आपका मीडिया और आपके जितने भी आप लोग होस्ट या एंकर्स या व्हाट्सएवर हैं, सबको सबसे पहले आप लोग मुसलमान तो हो ना भाई। बेशक सर। आप लोगों को अल्लाह क्यों नहीं याद आता? आपकी गुफ्तगू में अल्लाह नहीं है। आप लोगों के इसलिए ये वक्त ऐसा आ गया है कि अमेरिका जैसा आपके बच्चे मार रहा है, दंदनाते हुए वो जंग की इब्तदाई मासूम बच्चियों के कत्ल से करता है, उसकी इब्तदाई धज्जियां बिखेरता है, और अभी भी ट्रंप जिस तरह से ठट्ठे उड़ा रहा है, पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, वो इसी वजह से है कि शायद अभी भी आप लोगों को ये टेक्नोलॉजियां और इन्हीं पे भरोसे हुए पड़े हैं, और दिमाग में बस इन्हीं के भूत सवार हैं। अब आपके ज़हन में कोई अल्लाह नहीं है, कोई अल्लाह की मदद नहीं है, कोई वादा नहीं है उसका कुरान में, कोई उस पे चलने वाला नहीं है। मतलब मैं तो हैरान होता हूँ बाज़ औक़ात ये सारा सुन के, जो ओवरऑल मीडिया पे इस टाइम गुफ्तगू चल रही होती है। रशिया प्यो लगता है, मतलब चाइना प्यो लगता है इनका जो है। आप लोगों ने कलमा पढ़ा क्यों है? बताएं ना, मतलब ऐसी हिपोक्रेसी आपने वो जैसे कहते हैं कि आप कहते हैं भाई हम इस जमीन पे तू ही हमारा इलाह है, ला सबको ला करते हैं, फिर इल्लल्लाह कहते हैं, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देखें, इस बात को समझे, नहीं समझ आएगी आगे फिर समझ आ जाएगी कि सिर्फ और सिर्फ हर बात के अंदर अल्लाह का भी, चलो मान लो ये यकीन है कि अल्लाह है, बेशक। ठीक है, आप लोगों की हरकतों या बातों से नहीं लगता इस वक्त पूरी दुनिया का जो मीडिया है या ओवरऑल जो सारे लोग हैं वो इस तरीके से नहीं सोच रहे, लेकिन सारे मजाहब किसी खुदा के तस्वुर रखते हैं। सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, व्हाट्सएवर, सब ऊपर ही देखते हैं। तो बेशक। फिर ये बता दो कि जमीन पे जब भी कोई इवेंट हैपन हो रहा होगा, कोई उसकी साइड भी है या नहीं है? तो फिर उसका भी कोई सपोर्ट होगी किसी के साथ या नहीं होगी? अगर कोई वाकई, हाँ, ईरान चलता जाती, ईरान पे इल्जाम होता जाती उसका माल लूटने का, जाती अपना तेल बेच के माल मुनाफा बनाने का, जाती कोई अर्निंग का, जातियात का कोई वो था, तब तो बात थी। ईरान पे आज तक के इल्जामात में जो दहशतगर्द है, दुनिया के जो मकरू तरीन वो इवल पीपल कह रहा था ट्रंप, वो सिर्फ इसलिए है कि ये फलस्तीनियों के लिए खड़े थे। इन्होंने सारे उन ग्रुपों को मदद की, हमास को, हिजबुल्लाह को, अंसारुल्लाह को, जिन्होंने इसराइल पे सीधे मिसाइल मारे। और इस टाइम हिजबुल्लाह अंदर दाखिल हो चुकी है इसराइल में, जो आप लोग मतलब उस तरीके से कवर ही नहीं कर रहे। सबसे बड़ा 600 इवेंट हो गया इस वक्त, हिजबुल्लाह इसराइल के अंदर जा चुकी है और वो कब्जे करती जा रही है। ये बात नहीं बताएगा मीडिया, क्यों? क्योंकि ये अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मदद आ गई। उन्होंने कह दिया सारा खिता खाली कर दिया हमने, मैक्सिमम इस टाइम अमेरिकन अड्डे तबाह हो चुके हैं, लेकिन ये भी कोई नहीं बताएगा, ये भी खबर कोई नहीं है। इराक ने ऐलान जंग कर दिया अमेरिका के खिलाफ, कतर बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, कतर न्यूट्रल हो चुका है, ठीक है जी। इराक उसमें आ गया, अभी देखें, और आपको नजर आएगा 2-4 दिन में मजीद इसमें डेवलपमेंट्स। तो भाई खुदा का खौफ करो। इस वक्त जो कल की भी हमने उसमें आपकी उसके तवज्जुह से दिखाया कि भाई बगैर मजहब मिलत के इस वक्त ईरान वहां आके खड़ा हुआ जहां लोग उसके पीछे उससे एक उम्मीद और आस लगा रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इलाही मदद है, ये कोई चाइना रशिया की मदद नहीं है, ये इलाही मदद है। और ये उन लोगों का सौदा है जिन लोगों ने अल्लाह ताला के लिए हक परस्ती और रसूल के तहत अपनी जिंदगियां, अपने आप को दाव पे लगाया। क्या जरूरत थी खामनाई साहब को, मतलब वो छुप क्यों ना गए? कहते हाँ वाकई मैं लीडर हूँ, मैं मर गया तो बाकी सुबकी हो जाएगी कौम की, तो मैं नहीं देता जान, मुझे छुपा लो, वहां से ऑपरेट करूंगा, कमांड मैं ही करूंगा, इस मुल्क को मैं ही सही चला सकता। लेकिन इनकी जो शहादत है उसने देखें, बच्चे बच्चे छोटे छोटे बच्चे लोग अपनी बालियां उतार उतार के दे रही हैं, बच्चियां गले तोड़ रहे हैं। ये इलाही जंग है, ये इलाही मदद है, और दोबारा इसको इस अंदाज से इस तनाजुर में करने की कोई जरूरत नहीं, ये गुनाह की बात है।
یہ ایسی ہی بات ہے جیسے فلک اللہ پہ توکل کرتے ہوئے راہ خدا میں کوئی وہ کرے، اور میں ادھر سے کوئی دنیاوی بندہ تجھے مدد اللہ سے آئے اور میں کہوں نہیں نہیں یہ تو تیرے فلانے دوست نے آ کے کی، تو کہے گا یار میں تو اللہ کے آسرے پہ چلا تھا، کچھ میں جانتا ہوں میں اللہ کے آسرے پہ چلا تھا، پھر اللہ نے واقعی میری مدد کی، تو تجھے برا نہیں لگے گا، فوراً تو جسٹیفائی کرے گا اس بات کو۔ تو یہ فضول کہانی ہے اور یہ فضول باتیں ہیں، کوئی کسی کی جنگ میں نہیں گھس رہا، کوئی کسی کی اس کو نہیں کر رہا، اور جتنی مدد کر رہے ہیں وہ اپنا وصول رہے ہیں۔ رشیا کو 1 مہینے کا تیل بیچنے کا مل گیا، اس نے سارا مال بنا لیا، اس جنگ کا بینیفیشری ہے وہ، جتنی وہ $1 مدد بلین کر رہا ہے وہ اپنے، ہاں جی، اس نے ڈیلی جتنا کا۔ مدد کی اس کو عوض مل گیا۔ چائنا نے اگر مدد کی تو چائنا کو اپنا عوض مل رہا ہے، اس کے یوان میں تیل جا سکتا ہے، بس یہ اتنی کی ہے۔ اور پاکستان برا پھنسنے والا ہے، جو یہ سفارتکاری کی اس پہ لگے ہوئے ہیں نا، بے وقوف، ڈوبتی کشتی ہے امریکہ، جہاز میں سوراخ ہوا ہے، اس کو اس کی کوئی وہ جیسے کہتے ہیں ٹرمپ کی کوئی سننے والا نہیں ہے اس وقت، وہ اپنی اسمبلیوں میں، اپنے سینٹس میں، اپنے ادھر اس کا نشانہ بن رہی، اس کی پوری جو ٹیم ہے، ان کے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہے امریکنز کے لیے۔ اس نے مڈ ٹرم ہارنا ہی ہارنا ہے، اس کی اینڈ ہے یہ۔ انہوں نے اس کو صرف رکھا اس لیے تھا کہ امریکہ میکسیمم اس سے کرائم کرا کے جو اس سے آخری کوشش ہو سکتی ہے ان سے، اور اس کو سائڈ پہ ہٹا دیں۔ یہ سمجھ لو کہ ورسٹ ترین پروجیکٹ ہوگا امریکن سروائیول کا۔ ایران نے دوسرا اپنا میزائل سسٹم بھی میڈیا کو شو کروایا ہے کہ جو انڈر گراؤنڈ میزائل دکھائے ہیں کہ ہمارے پاس 1 سال تک کی تیاری ہے کہ ہمارے پاس اتنا میزائل پڑا، بھائی اور وہ اپنے 30 وہ سالوں میزائل سے تیاری کر رہے ہیں، 40۔ وہ 30 سالوں سے تیاری کر رہے ہیں، ان کو پتا تھا کہ یہ دن آنا ہی آنا ہے، ان کو پتا تھا کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے، اور وہ اس کی تیاری کر رہے تھے۔ اور بات یہ ہے کہ ٹرمپ جتنا کمینہ ہے، جتنا اس کے ہاتھوں پہ خون ہے، ابھی 2 اپریل تک انتہائی خطرہ ہے اس کا بھی، اور کوئی ایسی جو چیزیں یا معاملات جو ہیں وہ ہیپن نہ ہو جائیں، اس کے بھرپور چانسز ہیں۔ اچھا سر، دوسرا ابو دھابی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ انٹرسیپٹ جو ہے اس نے کیا میزائل کو، ادھر بھی جو اس کا ملبہ ہے وہ بھی 2 لوگوں پہ گرا، وہاں پہ بھی 2 شہادتیں ہوئی ہیں ابو دھابی میں، یہ خبریں بھی اس ٹائم آ رہی ہیں۔ اور دوسرا جاپان جو ہے، سوری جاپان، معذرت چاہتا ہوں، چائنا کی جو نیوی ہے اس ٹائم پاکستان کے ساتھ جو بیری بیڑا ہے اس کے اندر وہ مشقیں کر رہی ہیں پانی کے اندر۔ تو یہ دنیا اس ٹائم رپورٹ کر رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پر نظر رکھے ہے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے، اور ایران کا بارڈر بھی نیوی والا وہ بھی پاکستان کے پاس لگتا ہے، اور چائنا اس ٹائم پہ پاکستان کے ساتھ مشقیں جو ہے وہ اپنی ملا کے کر رہا ہے ادھر پاکستان نیوی کے ساتھ۔ تو یہ بھی ایک خبر آ رہی ہے۔ اور دوسرا، آپ نے چائنا کے والے سے بھی بات کی تھی کہ چائنا بھی جنگ میں شامل ہوگا، یہ 2 اپریل کے بعد نئے نئے ملک آئیں گے، کم جون کی بھی سٹیٹمنٹ ہم نے دیکھی، تو آگے باقی اب یہ پانی کی طرف ہی معاملہ جائے گا۔ دیکھیں یہ تو اب آپ کو بتانا ہے کہ کدھر جائے گا، میں تو بہت پہلے اس کو بتا چکا ہوں، روز کیا کہوں کہ 2 اپریل کے بعد پانی کی جنگ ہے، یا یہ پانی کی جنگ پراپر اب شروع ہوگی، تو یہ تو ہوں ہوں، بہت پہلے کی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، بینا کہہ رہی ہیں بہترین بات، اللہ سے تعلق رکھو، مفلسی سے دور رہو، اسامہ صاحب بہترین، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اسامہ علی، آپ ڈیلی ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ دوسرا، مجاہد ہیں، وہ کہہ رہے ہیں گڈ بھائی، یہ ڈیلی ہمارے ریویور ہیں، اور 2026 سے 2032 تک ورلڈ وائز وار جنگ ہوگا، اور بہت سارے لوگ مارے جا سکتے ہیں دنیا میں، کم لوگ بچ جائیں گے اس کے اوپر والے، عبادت کرو بس، یہ ہنا نے کمنٹ کیا ہے۔ دوسرا، I post short message but it mean a lot as I show not only liking but also pray to be blessed، یہ بھی آئین ال نے کمنٹ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ سر، بہت سارے لوگ گولڈ کے والے سے کہہ رہے تھے کہ اسامہ صاحب گولڈ نیچے جس طرح آ رہا ہے تو کیا نئے لوگ جو آئے ہیں وہ بھی پوچھ رہے ہیں۔ اور دوسرا دعائے کعب کے والے سے سر یہ کمنٹ آ رہا ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے دعائے کعب کر لی ہے تو کیا دوبارہ شروع کر دیں اگر 40 ڈیز ہمارے کمپلیٹ ہو گئے۔ ہاں جی، اس کو اب جاری رکھیں، سب جاری کریں اس کو، کیونکہ یہ ایک بلکہ سوال بھی تھا کہ جی فوڈ تو جمع کر لیں گے، سب کر لیں گے، دوائیوں کا کیا کریں گے، بیماروں کا کیا کریں گے۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بس پیناڈول کا سٹاک رکھ سکتے ہیں آپ، پٹیاں وٹیاں اور میڈیکل باکس تو بنائیں، لیکن ساتھ ہی یہ عمل جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ آپ لوگ ناگہانی اور فضول مہلک قسم کی تمام بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔
आमीन। अच्छा, हुसैन शाह कह रहे हैं, और उसामा सर इसका मेरे एक घर और में भी है बच्चे। कि ये दुआ जो है ठीक करने के बाद जब 100 दिन से ज्यादा हो जाते हैं इसको, तो फिर ये हाजात के लिए भी काम आने लगती है। ठीक है। और इसकी अच्छा तादाद को कम कर लें, 34 कर लें, 70 से 34, और एक टाइम पे ले जाएं। ठीक है। हुसैन शाह कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे घर में बच्चे की विलादत हुई है जो कि 7 मंथ में हुई है। बच्चे को आईसीयू में रखा है, आपसे दुआ की दरख्वास्त है। अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो ज़मीन के बारे में आप बता रहे हैं, ये मदीना में ये किस जगह पर है? ये मदीना से तकरीबन जो है वो 30 किलोमीटर का फासला है। अबियाद अल माशी का इलाका है। ठीक है। और दूसरा, गार्डन रोज़ के नाम से आईडी। अस्सलाम वालेकुम फलक साहब, उसामा साहब से पूछें कि 5 मरले सिर्फ ज़मीन होगी या घर बना हुआ होगा? थोड़ी सी अब कॉमन सेंस भी यूज कर लें। 5 मतले, जब उन्होंने कल पूछा मतले की कीमत, तो फिर जब उनको उसकी बता दी, वो तकरीबन 20-22 लाख का ये जगह बन रही है। अब इसके अंदर घर भी हो जाएगा। अच्छा सर, वो कह रहे हैं मैं सेकंड टाइम कमेंट कर रहा हूँ, मुझे इटली के हवाले से बता दें कि अगर ये कंट्री छोड़ दूँ, कब तक छोड़ूँ? उसामा साहब से पूछें इटली का। देखें, जो भी उसमें बाहर रहते हैं ना, उनको हमेशा मैं एक ही बात करता हूँ कि बाहर 12वां घर है, उसमें कोई ना कोई वजीफा, कोई ना कोई अल्लाह से जुड़ा काम, रूहानी काम करेंगे तो बाहर की ज़मीन रास आएगी, वरना नहीं आएगी किसी भी सूरत। हुँ, हुँ। सालों भी पड़े रहेंगे, एंड पे कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तो इसलिए आप जब भी बाहर हो तो बस अल्लाह से लो लगाएं और जुड़े रहें, वज़ाइफ करें, लाजमी कोई ना कोई वजीफ़ा करते रहें, कोई ना कोई तस्बीह पकड़े रखें, फिर ही बाहर रास आएगा और कुछ बना भी पाएंगे। बाकी ये है कि इटली और ये यूरोप और ये सारी जंग अभी आप लोगों को, डेली आप इतनी अमवात और इतने मिसाइल्स और उनकी खबरें सुन सुन के ना वो ढीठ से हो गए हुँ, हैं हुँ। ना, तो अब आपको पता ही नहीं चल रहा कि आगे आगे इससे ज़्यादा क्या। अब ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, तो अभी आपको पता है कि भाई ये कई लोग तो ये 78, मेरा ख्याल है 88, या अब तो शायद 90 तक पहुंच गई है जब तक ये प्रोग्राम हो रहा हो। लहर जो 90 लहर, बार वेव। 90 बार इतनी वेव चली है और पूरा खिते के, तो वो कहते हैं अभी भी कौन सी जंग है, ये तो अभी भी जंग नहीं है। तो बिल्कुल, लेकिन ऐसी सब सूरत हाल जो है ये, क्योंकि डॉलर की जंग है, डॉलर गिरने की बात है, तो डेफिनेटली ये यूरोप ने भी इसको फेस करना है। ठीक है। उसामा साहब, क्या आयतुल्लाह सिस्तानी साहब जहाद का फतवा दे सकते हैं अगर ईरान में अमेरिका की फौज उतर जाती है? मेरा ख्याल है कि सिस्तानी साहब और इनका जो बुनियादी जो फ़र्क है वो ये है कि एक इस, चले आपके नाजरीन को भी ये फ़र्क समझ आ जाना चाहिए कि जो दुनिया का मेजर शिया स्ट्रीम है, जो सिस्तानी साहब के मुकल्लिद हैं और उनके फॉलोअर्स हैं, उनके मुताबिक हक़ हुकूमत सिर्फ अल्लाह के नुमाइंदे का है, और वो जब इमाम आएंगे तो हुकूमत कायम करेंगे, वरना शियों का कोई काम नहीं है हुकूमत में किसी भी किस्म की पार्टिसिपेशन का, जब तक अल्लाह का नुमाइंदा आके हुकूमत ना ले ले। हुँ, हुँ। जबकि ईरान में जो ये खुमैनी साहब ने जो किया, विलायत फ़क़ीह का जो नज़रिया दिया, उसके तहत इन्होंने वो इस्तेकाक जो था इमाम का, और उनके नायब अपने आप को कंसीडर करके, और उस पे ये मतलब ईरान को खड़ा किया और आज की जो इस्लामी इनकलाब की हुकूमत बनी, हुँ, हुँ। और उसके तहत ये चलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है इनमें, मतलब अच्छा खासा वाज़ेह फ़र्क है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो फतवा देंगे, अगर अमेरिका ने फ़ौजें घुसाई, तो वो सिर्फ ये फतवा देंगे कि ईरानियों के लिए होगा वो। हुँ, हुँ। ठीक है सर। जब तक कि वो अच्छा। किसी मुश्तरका जगह पे, मुश्तरका मिसाल के तौर पे सिस्तानी साहब के फतवा आने की, जो जिहाद का फतवा, और सबसे आपके लिए ये भी बता दूं कि सबसे बड़ा जो फॉलोइंग है वो सिस्तानी साहब की है, और उनका फतवा बहुत बड़ी अहमियत का हामिल होगा, और हुँ, हुँ। वो फतवा समझ लें कि एक बहुत बड़ी फौज अचानक खड़ी कर देगा अगर वो देंगे तो। ये इसीलिए हुँ, क्वेश्चन हुँ। बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर खुदा न खास्ता मक्का पे, मदीना पे, रोज़ा मौला अल्लाह। अली पे, रोज़ा इमाम हुसैन पे, या बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े पे, जिस तरीके से माजी में हमने देखा
حشد شعبی بنی اور ISIS نے جب قبروں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تب فتویٰ دے دیا تھا انہوں نے. اگر کوئی ایسی مسلمانوں کی مشترکہ پراپرٹی، مشترکہ حرمت کی جگہ، مشترکہ جو اس طرح کے کسی چیز کو انہوں نے ہاتھ لگایا تو وہ فتویٰ دے سکتے ہیں. اور ابھی تک جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ جب اس میں اجتماعی طور پہ عراق اور یہ سارے جب اپنے اس میں الائن ہو جائیں گے پھر شاید وہ ایک اس کا چانس ضرور ہو. لیکن ایران پہ اگر امریکی اترے جسٹ ایران پہ تو پھر ایران کے لیے، صرف ایران والوں کے لیے شاید وہ فتویٰ دیں گے، باقیوں کے لیے نہیں. ٹھیک ہے سر. بھائی اسامہ، ہاؤ کین آئی گیٹ ان ٹچ ود یو فرام فار پراپرٹی ان سعودیہ؟ پلیز اس کے بارے میں تو میں ٹچ کیسے ہوں آپ کے ساتھ؟ بس یہ واٹس ایپ پہ میسج کریں نا، آگے اب میں میٹنگز لوں گا انشاءاللہ تو اس میں پھر ڈسکس ہوگی، آپ اس گروپ میں ایڈ ہو جائیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ آپ کے پرانے فالوور ہیں، ان کا نام ہے محمد ادریس، نارتھ کرپرس سے ہیں، اوورسیز پاکستانی ہوں، آپ کا پرانا فالوور ہوں. مجھے ایک بات بتا دیں پلیز، میں پاکستان جانا چاہتا ہوں فیملی سے ملنے، تو کیا ابھی جانا مناسب ہے یا نہیں؟ اگر ویٹ کرنا ہے تو پلیز محمد صاحب سے پوچھ دیں. سائپرس ہے میرا خیال ہے. سائپرس. تو دیکھیں ابھی تو یہ جو اگلا مہینہ ہے نا، یہ ابھی سارا کچھ ہی انسرٹن ہے، اب اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہم. بس یہ تو اب اللہ کا نام لے کے اپنے رسک پہ ہی کھیلنا ہے آپ لوگوں نے جون تک. ٹھیک ہے سر. ایران کے اندر امریکہ کی فوجیں اتریں گی؟ یہ کوشچن ہے. دیکھیں یہ جنگ گھسے گھسائے بغیر ہونی ہی نہیں ہے ختم. کیوں نہیں گھسیں گی؟ اب آپ یہ دیکھیں حزب اللہ جب اسرائیل کے اندر گھس رہی ہے تو آپ کو کہا تھا نا کہ فوجیں گھسنے کا سال ہے، تو اس خبر پہ ذرا نظر رکھیں نا کہاں تک اندر جاتی ہے. تو اب تو کوئی قبضہ کیے بغیر بات ختم ہی نہیں ہونی نا، بس میزائل ہی چلائی جائیں گے. سر پاکستان نے بھی تو قبضہ کیا افغانستان کا، 32 کلومیٹر فوجیں گھسی ہیں. پاکستان نے جس طرح پھر ایران بس کو یہ ٹھوکا خبر ہے، یہ ہو سوری ہی سکتا ہے. سوری افغانستان کو جس طرح جنگ ہوئی ہے، میں نے ایران بول دیا، منہ پہ وہی چڑھا ہوا نا ورڈ. تو جس طرح افغانستان کو پاکستان نے جس طرح 32 کلومیٹر اندر تک فوجیں گھسی ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ حزب اللہ کی آپ خبریں دیکھ لیں، اب آ رہی ہیں فوجیں گھسی ہیں اسرائیل کے اندر، حزب اللہ کی 600 ٹینک اڑائے، یہ سب کیا ہے؟ فوجیں تو گھس رہی ہیں. تو بس یہ فوجیں تو گھسیں گی ڈیفینیٹلی. آگے ضرورت ہی اب اس بات پہ کی ہوگی کہ قبضہ کیا جائے. ٹھیک ہے سر. سر آخری سوال آپ سے میرا ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ جو بیٹھیں گے، کامیاب ناکام؟ کون سے مذاکرات؟ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ جو مذاکرات کو فضول بعد کچھ نہیں کچھ بھی ہوگا. نہیں. چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوتی ہے اسی امید کے ساتھ آپ سے پھر. اور اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.